پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ تمام ناظرین کو جو فضل ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور ہماری دعا ہے خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، خدا کی خادمہ سسٹر مہوش کے لیے، اور اسی طرح ساری فضل ٹیلی ویژن کی ٹیم کے لیے ہم دعا گو ہیں خداوند اور زیادہ اس خدمت کو کثرت سے بڑھائے، اور خداوند کثرت سے اپنے خادم اپنی خادمہ کو اور فضل ٹی وی کی حدوں کو یسوع کے نام سے بڑھاتا جائے، برکت دیتا جائے۔ اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے آئیے دیکھیں گے، جبکہ بڑا خوبصورت جو سیزن ہے وہ شروع ہو چکا ہے روزوں کے تعلق سے، تو آج ہم روزے کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے چند باتوں کو سیکھیں گے اور ان کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ 58 باب کی تیسری آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہی ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو۔ عزیزو، ان آیات میں جو ہمیں تصویر نظر آتی ہے خدا کے کلام کے مطابق، ان آیات میں ہمیں یہ تصویر نظر آتی ہے، روزے کی ایک ایسی جھلک نظر آتی ہے جس میں یہ خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر آگے چلیں، روزے کی حقیقت یا حقیقی روزہ کیسا ہوتا ہے، ہمارا روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے، روزے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ عبرانی میں روزے کا مطلب جو ہے، جو روزہ کے لیے مطلب عبرانی میں لیا گیا ہے، اس کا جو ترجمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ یا آہ کا دن۔ اور پھر یونانی زبان کے اندر روزے کے لیے لفظ پرہیزگاری، یعنی بھوک ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے کچھ نہ کھانا، اور پھر لاطینی زبان کے اندر اسے سوم کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے جس کا ترجمہ ہے ڈھانپنا، یا جس کے جو مطلب ہے وہ ڈھانپنے کے ہیں۔ اور انگلش میں اسے لینٹ کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم اس کو مناتے بھی ہیں لینٹ سیزن کے نام سے، جو ہے وہ اس طرح ہر شخص کو پتہ ہے لینٹ سیزن کے نام سے جو ہے ایک یہ خاص طور پر ہر ایک شخص جو ہے اس سے واقف ہے اور اس کو خاص طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اور روزہ پرانے عہد نامہ میں اگر ہم روزے کے بارے میں دیکھیں تو 54 بار پرانے عہد نامہ کے اندر روزے کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، اور پھر نئے عہد نامہ میں 8 مرتبہ ہمیں روزے کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے خدا کے کلام میں سے۔ اور بے شمار خدا کے لوگوں کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو تھی اس کو پورا کیا، جنہوں نے خدا کے ساتھ جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے پرومس کیا اسے پورا کیا۔ اور روزے کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کے عہد میں قائم رہنا، خدا کے کمٹمنٹ میں رہنا۔ اور جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کی ہم اگر زندگی پر غور کریں، سب سے بڑی اور ایک بڑی خوبصورت اور ہم طاقتور مثال جو روزے کے تعلق سے دیکھتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی لائف کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔
اور اگرچہ وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا، بلکہ یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات فاقہ کیا۔ اور اسی لیے جیسے ہم نے دیکھا روزے کے تعلق سے جو بھی میں نے بتایا تھا کہ عبرانی میں اس کا مطلب ہے دکھ یا آہ کا دن، جس کا ہم دیکھتے ہیں پھر یونانی میں نے بتایا کہ پرہیزگاری یا بھوک ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے کچھ نہ کھانا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات فاقہ کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک بڑے مقصد کے لیے، ایک بڑے کام کے لیے خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اور وہ بڑا مقصد اور وہ بڑا کام یہ تھا کہ بنی نوع انسان نجات پائے، بنی نوع انسان کی نجات اور بنی نوع انسان کی مخلصی کے لیے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ اور اس کام کا آغاز کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات فاقہ کیا۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا کہ اگر ہم خدا کے کام کے لیے، اگر خدا کی بادشاہی کے لیے، خدا کے جلال کے لیے، خداوند کی خدمت میں ہوتے ہوئے اگر ہم ایک بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، بڑی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بڑی روحوں کو بچانا چاہتے ہیں، بڑے جو خدمت کا جو پلیٹ فارم ہے اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، بڑے پیمانے پر روحوں کو جیتنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہماری زندگی میں روزے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آج ہم نے یہ چند باتیں دیکھیں کہ روزے کے جو ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا، اور اس کے چند جو زبانوں میں اس کے جو ترجمے ہیں یا اس کا جو مطلب ہے اس پر غور کیا۔ لیکن آج خاص طور پر جو ہم نے پہلی آیت جو کوڈ کی تھی یسایہ کی کتاب میں سے، وہاں پر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں روزہ کس طرح کا رکھنا چاہیے، ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم مسیح کے پیروکار ہیں، اگر مسیح کے اگر ہم لوگ ہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ روزہ رکھیں جو خداوند یسوع مسیح ہماری لائف سے چاہتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم روزہ جو ہے وہ رسمی طور پر نہ رکھیں، روزہ ہمارا جو ہے وہ دکھاوے کا نہ ہو، ہمارا روزہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ ہمارا روزہ خدا کے کلام کی مرضی کے مطابق ہو، مقصد کے لیے ہو، جس مقصد کو لے کر، جیسے خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بنی نوع انسان نجات پائیں۔ تو آج ہماری لائف کے اندر بھی روزہ جو ہے وہ مقصد کا ہی ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم رسمی طور پر جو ہے روزوں کی تعداد جو ہے وہ ہر سال دہراتے ہیں کہ میں نے اس سال بھی 30 رکھے، میں نے اس سال پورے 40 رکھے، میں نے اس سال پورے 20 رکھے، میں نے اس سال اتنے رکھے، لیکن خدا روزوں کی تعداد کو نہیں دیکھتا، بلکہ خداوند تو یہ فرماتا ہے خدا کے کلام میں۔ اگر متی کی انجیل میں لکھا ہے، متی کی انجیل کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے، جب تم روزہ رکھو، تو اپنے آپ کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے؟ خدا کی حضوری کے مطابق، پاکیزگی کو اپنے اندر لے کر۔ ہم نے اپنی صورت کو اداس نہیں بنانا، ریاکاروں کی طرح وہاں پر لکھا ہے کہ ہمارا روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سچائی سے، ایمانداری سے خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے یسایہ کی کتاب میں سے ابھی ہم نے دیکھا، خدا فرماتا ہے کہ کیا جو روزہ مجھے پسند ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنی جان کو دکھ دے۔ اور لکھا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا تو اس کو ایسا روزہ کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا ہم یہ روزہ نہیں کہ ہم بندنوں کو کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں اور ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں اور بھوکوں کا خیال کریں، مسکینوں کی مدد کریں؟ ہمارا روزہ یہ ہونا چاہیے۔ ہمیں خداوند کا کلام یہ سکھاتا ہے، رسمی روزے خدا پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دل سے، سچائی سے، پاکیزگی سے، ایمانداری سے خداوند کی حضوری میں کمٹمنٹ کر کے، مقصد کو لے کر، خدا کی رفاقت کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ رکھیں۔ اور خداوند کے کلام میں اور ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اگر ہم دانیل
کی زندگی پر غور کریں تو اس نے 9 روز تک جو ہے وہ فاقے کی حالت میں رہا. 9 روز تک اس نے جو ہے وہ کچھ بھی نہ کھایا پیا، اور اس نے روزے کی حالت میں رہ کر خداوند کی حضوری میں جس مقصد کو رکھا، خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا، اسے کامیاب کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں حزقیل کی زندگی پر دیکھیں تو حزقیل کی کتاب کے اندر بھی ہمیں روزے کے بارے میں ملتا ہے. یرمیہ کی کتاب کے اندر اور ہم دیکھتے ہیں، پھر عزرا کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ روزے کی حالت میں خداوند کی حضوری میں سیدھی راہ کو طلب کرنے کے لیے وہ جھکے. پھر یوئیل کی کتاب کے دوسرے باب کے اندر ہمیں روزے کی بڑی خوبصورت تعلیم ملتی ہے. اور پھر متی کی انجیل میں خوبصورت ہمیں روزے کی تعلیم ملتی ہے. پھر موسیٰ کی لائف سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ اس نے 40 دن اور 40 رات جب وہ پہاڑ پر رہا، خدا کی حضوری میں رہا، تو اس نے اس دوران کچھ بھی نہ کھایا پیا جب تک کہ خدا کی طرف سے اس کو 10 احکام نہ مل گئے، جب تک کہ خدا کی حضوری اس کی زندگی کے اندر نہ آئی. اور کیا ہوا کہ جب 40 دن اور 40 رات کے بعد جب پہاڑ سے جب موسیٰ نیچے اترا تو لوگ اسے کہتے تھے اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، کیونکہ اس کے چہرے پر اس قدر نور تھا، خدا کی حضوری تھی. یاد رکھیں کہ روزے میں ٹھہرنے سے، فاقے کی حالت میں رہنے سے، خدا کی حضوری میں صرف یہی فاقہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کھائیں پئیں اور بس ایسے ہی رہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم فاقے کے اندر رہیں، روزے کے اندر رہیں، تو پھر خدا کی حضوری بھی ہماری زندگی میں آنی چاہیے. اور جیسے موسیٰ کی زندگی میں خدا کی حضوری تھی، خدا کا نور تھا، خدا کا جلال تھا، اور لوگ اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، کہتے تھے کہ موسیٰ اپنا چہرہ ڈھانپ لیں کیونکہ ہم اس کی لائٹ، اس کی روشنی، اس کا نور نہیں دیکھ سکتے. تو آج کیوں ہمارے چہروں پر ایسا نہیں ہوتا؟ ہم 40 روزے رکھ لیتے ہیں، ہم بہت سارے روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے چہرے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. ہمارے چہروں پر کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ ہمارے چہروں پر وہ نور کیوں نہیں آتا؟ ہمارے چہروں پر وہ جلال کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ ہم خدا کی حضوری میں اس طور سے نہیں آتے، خدا کی حضوری میں اس طور سے نہیں جھکتے جس طور سے خدا چاہتا ہے، جو کچھ خدا کو پسند ہے. ہمارے چہروں پر بھی وہ آج نور اور وہ جلال ہونا چاہیے جو موسیٰ کے چہرے پر تھا. 40 دن اور 40 رات وہ خدا کی حضوری میں رہا. آج ہم کتنے دن تک روزہ رکھتے ہیں؟ 40 روزے رکھتے ہیں اور ہمارے چہرے ویسے کی ویسے رہتے ہیں، کوئی چینج نہیں ہوتا، نہ چہروں پر اور نہ ہی ہمارے اندر باطنی طور پر نہ ہی کوئی چینج ہوتا ہے، نہ ہماری شخصیت میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ہمارے خیالوں میں، نہ ہماری سوچوں میں کوئی تبدیلی آتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں تبدیل کرے، کیونکہ روزہ جب ہم دل سے، جب خدا کی قربت، خدا کی حضوری، خدا کا جلال، خدا کا مسا حاصل کرنے کے لیے رکھیں گے تو وہ ہماری لائف میں چینج کو، تبدیلی کو لے کر آتا ہے. تو اس لیے عزیزو، خدا جیسا روزہ چاہتا ہے ہمیں ویسا ہی رکھنے کی ضرورت. رسمی روزوں میں سے، رسمی روایات میں سے ہم نے باہر نکل کر روحانی روایت کو اپنے اندر قائم کرنا ہے، روحانیت کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لینا ہے، اور اسپرچولی طور پر ہم نے خداوند میں بڑھنا ہے، روحانی طور پر خداوند میں بڑھنا ہے. روزہ ہماری روحانی طور پر بڑھنے میں مدد کرتا ہے. روزہ ہمیں روحانی طور پر خدا میں اور مضبوط کرتا ہے. روزہ ہمارے ریلیشن کو خدا میں اور مضبوط کرتا ہے. روزہ ہماری لائف کے اندر اگر ہم کسی بھی اسٹرگل میں ہیں، لائف میں اگر ہم کسی بھی چیلنج کا ہمیں سامنا ہے، تو یاد رکھیں جب ہم فاسٹنگ کے ساتھ، روزے اور دعا کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہمیں اس میں فتح مندی بخشتا ہے. اور یاد رکھیے، میں نے ابھی ایک بات کی، فاسٹنگ اینڈ پریئر. روزہ صرف روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں اور بس پھر ہم اپنے کاموں میں مصروف رہیں یا اپنے کام میں لگے رہیں، بلکہ اس میں دعا کا ہونا بہت ضروری ہے. روزے میں جب دعا ہوگی تو پھر ہی ہم مضبوط ہوں گے، پھر ہی ہمیں خدا کی حضوری اور خدا کی قربت حاصل ہوگی. داؤد کی لائف کو دیکھیں،
اس نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں ٹھہر کر خدا کے سامنے اپنے ساری باتوں کو رکھا، اپنے دل کے حال کو رکھا، اور خدا نے جو خدا کی مرضی تھی اس کی لائف میں وہ پوری ہوئی۔ اسی طرح آستر کی زندگی پر دیکھیے کہ اس نے بھی 3 دن رات کچھ نہ کھایا پیا۔ مقصد کیا تھا؟ اپنی قوم کے لیے۔ مقصد کیا تھا؟ اپنی قوم کے لیے درد تھا۔ آج ہم کتنا درد اپنی قوم کے لیے، اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے رکھتے ہیں۔ ہم کتنے روزے اپنی مسیحی قوم کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے رکھتے ہیں۔ کتنے روزے ہم ان کی مشکلات کے لیے رکھتے ہیں۔ کتنے روزے ہم ان کی ترقی کے لیے رکھتے ہیں۔ آج ہم کس طرح کا روزہ رکھتے ہیں؟ شاید صرف ہم اپنی ذات کی حد تک ہی روزہ رکھتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ جو خدا کے کلام کی باتیں ہیں، جو خدا کے کلام کی مرضی ہے، جو خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہم ایسے روزے کی طرف پھریں اور ایسے روزے کو اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ لے کر آئیں، اور دعا میں، خدا کی حضوری میں، دعا میں ہم زیادہ وقت گزاریں۔ اور پھر ہم خدا کے کلام میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے، نہمیہ جیسی لائف خدا ہمارے اندر چاہتا ہے۔ اگر ہم نہمیہ کی کتاب کو دیکھیں، اس کے 9ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک دیکھیں، تو وہاں پر بھی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نے کئی دن تک، وہاں پر دنوں کی تعداد ہی نہیں بتائی گئی، کوئی دنوں کی تعداد نہیں لکھا، کہ کئی دن تک نہمیہ نے فاقہ کیا، اور فاقے کی حالت میں خدا کی حضوری میں دعا کرتا رہا اپنے لوگوں کے گناہوں کے اقرار کے لیے۔ آج ہم روزہ اپنے گناہوں کے اقرار کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ انسان ہوتے ہوئے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، ہم بہت سارے اپنی زبان کے اندر سے غلط الفاظ بولتے ہیں، کئی دفعہ ہم خدا کے خادموں کے خلاف بولتے ہیں، کئی دفعہ ہم اپنے عزیزوں کے خلاف بولتے ہیں، کئی دفعہ اور ایسی نیگیٹو باتیں ہماری لائف کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، روزہ ایک بہت ایک اہم چیز ہے اس بات کے لیے بھی کہ ہم روزے کی حالت میں خدا کے آگے اپنے گناہوں کا جب اقرار کریں گے تو خداوند ہمیں نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ہمیں تقویت بخشے گا، ہمیں قوت بخشے گا، ہمیں زور بخشے گا، اور روزے کی حالت میں ہمیں خداوند کی حضوری سے نئی تازگی جو ہے وہ ملتی جائے گی۔ اور زکریا کی کتاب میں بھی روزے کی بڑی خاص اہمیت ہمیں ملتی ہے۔ اگر آپ زکریا کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہاں پر بھی پتہ چلے گا کہ روزے کی کیا خاص اہمیت ہے ہماری لائف کے اندر۔ تو عزیزو، آج خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے روزہ، یہ نہیں کہ ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں رکھنا چاہیے روزہ، لیکن ایسا روزہ رکھنا چاہیے جو خدا کو پسند ہو، ایسا روزہ رکھنا چاہیے جو خدا کے کلام کے مطابق ہوں، ایسا روزہ رکھنا چاہیے جس میں ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے جائیں، ایسا روزہ رکھنا چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات تک جو ہے وہ پہنچ سکیں، خداوند یسوع مسیح کی ذات کے اندر ہم جو ہے وہ ڈھلتے جائیں، ہماری صورت بدلتی جائے، ہماری سوچ بدلتی جائے، ہمارے رویے، ہمارے خیال بدلتے جائیں۔ ایسا روزہ رکھنا ہے ہم نے کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے درد رکھ کر، ایسے مقاصد کو لے کر، جیسے کہ ہم اپنے ملک کے لیے خاص طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور میں بلکہ یہ درخواست بھی کروں گا کہ ہم سب مل کر اپنے ملک کے لیے روزے رکھیں، دعا کریں۔ ہمارا ملک اس وقت کس قدر جو ہے مشکل حالات میں سے گزر ہے، کہ ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر کتنی زیادہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کتنے زیادہ حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں، اور جو خاص طور پر جو کمزور اور غریب طبقہ کے لوگ ہیں وہ اس میں پس رہے ہیں، وہ مشکل کا شکار ہیں۔ لوگ یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، لوگ بڑی مشکل میں، بڑی سٹرگل لائف گزار رہے ہیں پاکستان میں۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی بحالی کے لیے دعا کریں، روزہ رکھ کر۔ نہ صرف یہ نہیں کہ اگر یہ ہمارے جو روزوں کا سیزن ہے، لینٹ سیزن ہے، اسی میں ہم روزے رکھ سکتے ہیں، بلکہ ہم ہر ہفتے میں 1 یا 2 دن مخصوص کر سکتے ہیں روزے کے لیے،
ہمارے ملک کو صرف انہی 40 دنوں میں ضرورت نہیں ہے روزے اور دعا کی، بلکہ ہر روز ہمیں روزے اور دعا کی ضرورت ہے، نہ صرف ملک کے لیے بلکہ ہمیں صرف ان 40 دنوں میں ہی اپنے لیے اور اپنی خدمت کے لیے، اپنے بچوں خاندانوں، اپنے چرچز کے لیے یا اپنے دوسرے مقاصد کے لیے ان 40 دنوں میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر روز ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہم اپنی لائف کے اندر یہ ایک پیٹرن بنا سکتے ہیں، ایک سکیجول بنا سکتے ہیں کہ ہم دعا اور روزے میں کنٹینیو ٹھہریں، تاکہ ہمارے خاندانوں کی ترقی ہو، تاکہ ہماری کلیسیا کی ترقی ہو، تاکہ ہمارے ملک کی ترقی ہو، تاکہ ہماری صحت کی ترقی ہو، تاکہ ہمارے خاندانی جو معاملات ہیں ان کی ترقی ہو، ہمارے فائنینشلی حالات کی ترقی ہو، اور خدا ہر طرح کی غربت سے ہمیں نکالے، ہر طرح کی مشکلوں سے ہمیں نکالے۔ یاد رکھیے روزے میں یہ پاور ہے، روزے میں یہ طاقت ہے کہ روزہ خدا کا ارادہ بدل دیتا ہے۔ نینوا شہر کے لوگوں کو دیکھیے، نینوا شہر کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ نینوا 40 روز کے اندر برباد ہو جائے گا، لیکن جب خدا کے بندہ یونا نے وہاں پر منادی کی تو ہر ادنا والا نے ٹانٹ اوڑھ لیا اور اپنے سر پر راکھ ڈالی، اور بغیر کچھ کھائے پیے خدا کی حضوری میں ٹھہر گئے، اور اس کے برعکس کیا ہوا کہ خدا کا ارادہ چینج ہو گیا۔ یاد رکھے روزہ خدا کے ارادوں کو بدل دیتا ہے، روزہ حالات کو بدل دیتا ہے، روزہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری ہماری لائف کی سچویشن کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے روزے کا ہماری لائف کے اندر ہونا بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، اور روزے کی ہماری لائف میں بڑی اہمیت ہے، اور خدا ہمیں اس کے وسیلہ سے کثرت کے ساتھ برکت دے گا، سرفرازی دے گا، ترقی خوشحالی دے گا، اور ہم خداوند کے جلال میں، خداوند کے زور میں، خداوند کی قدرت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے۔ آئیے آج ایسا روزہ رکھیں جو خداوند کو پسند ہے، آج ایسا روزہ رکھیں جو خدا کی ذات کو پسند ہے، آج ایسا روزہ ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے جو خدا پسند کرتا ہے، رسمی طور پر نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کو قائم کرنے کے لیے، خدا کے ساتھ ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی روحانی ترقی کی مضبوطی کے لیے، اپنے خاندان کی برکت کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنے پاسبانوں کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے، اپنے خادموں کے لیے ہم روزہ رکھیں، دعا کریں، تاکہ خدا کا آسمان ہمارے لوگوں پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے چرچز پر، ہمارے ملک پر، ہماری زندگیوں پر کھل جائے اور خداوند کے نام کو جلال ملے۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتے ہیں، خدا پاس وقت ہمیں بخش دے کہ جو تیری پاک مرضی ہے، جس طرح کا روزہ خداوند تو چاہتا ہے، جیسی تیری کامل مرضی ہے ہماری لائف میں، خداوند تیرا پاک روح ویسا ہی کرے۔ خداوند ہم دکھاوے کے روزے نہ رکھیں، ہم رسمی روزے نہ رکھیں، ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے روزے نہ رکھیں، کیونکہ خداوند تو روزوں کی تعداد سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ خداوند تو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ انسان تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، تیری قربت کو حاصل کرنے کے لیے، تیرے خداوند رشتے میں، تیرے ریلیشن میں مضبوط ہونے کے لیے تیرے حضور میں آئے، ٹھہرے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، فقط ہمیں یہ قوت دے، ہمیں یہ دلیری دے، تاکہ ہم خداوند زیادہ سے زیادہ دعا میں، روزے میں ٹھہر سکیں، تاکہ خداوند دعا روزہ ہماری روحانی لائف کو مضبوط کرتا جائے، ہمارے خاندانوں کو مضبوط کرتا جائے، ہمارے خداوند لیڈرز کو، ہمارے خادموں کو، پاسٹر صاحبان کو، کلیسیاؤں کو، چرچز کو مضبوط کرتا جائے، ہمارے ملک کو مضبوط کرے، اور اس ملک کے خداوند حالات بدل جائیں، جیسے نینوا کے حالات بدل گئے، ملک کے حالات بدل جائیں، اور خداوند ساری مہنگائی کے طوفان، سارے دوسرے اندرونی بیرونی طوفان جو ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہم یسوع کے نام سے ان کو روکتے ہیں، اور ہم سرفرازی، بحالی اس ملک کے لیے، زندگیوں کی بحالی، خاندانوں کی بحالی کو مانگتے ہیں، تاکہ خدا سارا جلال تیرے نام کو ملے، مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ میری دعا ہے آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کی زندگیوں کے لیے ہمیشہ خدا کا رحم، خدا کا فضل آپ پر رہے، اور میری یہ درخواست ہے کہ آئیں ہم سب مل کر اپنے ملک پاکستان کے لیے اور پاکستان کے تمام چرچز کے لیے، ڈینومینیشنز کے لیے، منسٹریز کے لیے،
اور اپنے خاندانوں اپنی زندگیوں کے لیے مل کر اور خاص طور پر اپنی روحانی زندگی کی ترقی کے لیے مل کر روزے میں دعا میں ٹھہریں، اور خداوند میرا ایمان ہے کہ ہمارے ملک کو بحال کرے گا، ہمارے خاندانوں کو بحال کرے گا، ہماری زندگیوں کو بحال کرے گا۔ اور میری ایک دفعہ پھر سے دعا ہے خدا کے عظیم خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، خدا کی خادمہ کے لیے اور ساری فضل ٹی وی کی ٹیم کے لیے کہ خداوند اس خدمت کو کثرت سے بڑھاتا جائے اور سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو ملے۔ گاڈ بلیس یو آل۔